وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5۔ آج کے سبق کے سامعین کرام 3 موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے، کیا ہم لوگ روشنی کے محتاج ہیں؟ دوسرا، قرآن اور اللہ کے رسول اصل روشنی ہے۔ تیسرا، آج کیا ہماری حالت یہودی اور عیسائیوں سے ملتی جلتی ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی تلاوت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے پیغام حق خوب واضح کر سکے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5، لفظی ترجمہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً ہم نے بھجوایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کے، ان اخرج قومک، کہ نکالو اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے روشنی کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور اللہ کے دن ان کو یاد دلاؤ۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر ادا کرنے والے پر۔ سامعین کرام، کچھ تو اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ ہر پیغمبر جو آتا ہے وہ انسانیت کو تاریکی سے روشنی کی طرف لانے والا ہوتا ہے۔ کتاب جو آتی ہے اس کی حیثیت بھی نور کی سی ہے، روشنی ہوتی ہے، اور وہ بھی انسان کو تاریکی سے روشنی کی طرف لاتی ہے۔ اس ضمن میں سامعین کرام، اگر ہم دیکھیں، ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت تاریکی میں ہیں، 4 سو تاریکی پھیلی ہوئی ہے، اور ہم لوگ تاریکی میں ہیں، ہر لحاظ سے تاریکی میں ہیں۔ دیکھیں، روشنی تو وہ ہوتی ہے، روشنی تو جب ہوتی
کہ جب ہم اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لیکن قرآن کو تو ہم نے ترک کیا ہوا ہے۔ کب کا ترک کیا ہوا ہے سامعین کرام؟ جب سے آپ دیکھیں کہ سقوط بغداد ہوا ہے تو ہم نے من حیث القوم پھر وہ یعنی قرآن کو تھاما نہیں ہے مضبوطی سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جس وقت سقوط ہو رہا تھا بغداد کا تو آپ دیکھیں کہ وہاں تفرقہ بازی میں مسلمان جو ہے وہ بٹے ہوئے تھے، کوے پہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور شیعہ سنی اس کے جھگڑے چلے ہوئے تھے۔ جس نے ہلاکو خان کو دعوت دی تھی نا وہ شیعہ تھا، معتصم باللہ آخری ہمارا خلیفہ تھا، تو وہ اس کے جو شیعہ وزیر تھے اس نے اس کو دعوت دی کہ تم آ جاؤ اور ان پہ حملہ کر دو۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یعنی اس سے عبرت لینی چاہیے۔ ذکرہم بایام اللہ، آج کا جو سبق ہے نا اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو سلوک ہے اقوام کے ساتھ اس کو تم یاد کراؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا اس سلسلے میں تذکرہ ہو رہا ہے، جیسے کہ قریش کے پاس رسول آیا اور وہ قومی حیثیت سے انہوں نے انکار کر دیا، جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑی نا، جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ یہ نہیں مان رہے، ہو سکتا ہے وہ مان لیں، پھر مدینے اللہ کے حکم سے مدینے تشریف لے گئے۔ بہرحال پھر تو اللہ تعالیٰ نے واپس لے آیا اپنے رسول کو۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ وہ شخص جس نے آپ پہ قرآن فرض کیا ہے آپ کو دوبارہ یہاں لائے گا، اور وہ لے آئے 8 ہجری میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے پہ غلبہ عطا فرما دیا اور شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر بہرحال ابھی جو ہم مضمون پڑھیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے بھجوایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہدایت دے کے کہ قوم کو تاریکی سے نور کی طرف لے آؤ، نکال لو، یعنی تاریکی کے اندھیرے جو ہے وہ چھٹ جائیں اور نور آ جائے، روشنی ہو جائے۔ تو پیغمبر کی تو ڈیوٹی یہی ہوتی ہے سامعین کرام۔ یہاں ایک نقطہ آپ نوٹ کر لیں، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی تو یہ مسلمان قوم تھی۔ آپ دیکھیں مصر میں بنی اسرائیل اس وقت مصر میں آباد تھے، اور یہ کس طرح ابھی ہم نے سورہ یوسف پڑھی ہے نا، تو اس میں یہی تھا کہ قحط ہوا، یوسف علیہ السلام جو ہے وہاں آ گئے، بادشاہ بنا دیے گئے، اور پھر وہ اس طریقے سے وہ سارے یعقوب علیہ السلام اور سارا خاندان پھر مصر میں آ گیا، مصر میں آباد ہو گئے۔ ان کی تعداد جو ہے 400-500 سال ان کا وہ اقتدار رہا، اور پھر آخر کار ان میں خرابیاں آ گئیں تو مقامی قبطی لوگ جو تھے، مصری قبطی لوگ جو تھے وہ پھر غالب آ گئے اور ان کو غلام بنا لیا انہوں نے، اور تعداد نہ بڑھنے کی انہوں نے تدبیر یہ کی، ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ قتل کر دیتے اور عورتوں کو زندہ رکھ دیتے تھے۔ بہرحال تو میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ تاریکی اگر ہے، اور یقیناً اس وقت تاریکی ہے، یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی تذکرہ کیا تھا، تاریکی چھٹنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آپ روشنی کو قبول کر لیں، روشنی لے آئیں، روشنی سے فائدہ اٹھائیں، اپنے دلوں کو دیکھیں۔ ہمارے سینوں میں سامعین کرام یہ جملہ نوٹ کر لیں کہ ہمارے سینے جو ہیں یہ تاریکی سے اٹے ہوئے ہیں، اندھیرے ہیں اس میں۔ ایک کائنات جو ہے ہمارے باہر ہے اور ایک کائنات ہمارے اندر ہے سامعین کرام۔ تو جو اندر کی دنیا ہے ہماری، اس میں آپ دیکھیں کہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، نور نہیں ہے اس میں۔
تو دل کو نورانی کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم نور سے استفادہ کریں۔ اب نور کیا ہے، اختصار سے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ نور اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، نور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ نورانی جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے نائبین ہیں، جس کو ہم علماء امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ پھر رسول کا کام کرتے ہیں۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ وارث نبی کون ہے؟ العلماء، خاص جو اللہ والے ہیں، جو العلماء ہیں، علماء ربانی جسے کہتے ہیں، یہ وارث ہیں نبیوں کے۔ ان کے دل جو ہیں، حضور فرماتے ہیں قلوبہم مصابیح الہدیٰ، ان کے قلب جو ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ تو زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن دلوں میں تو اندھیرے ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگرچہ ہر ایک ہم میں سے یہ کہتا ہے کہ میرا دل تو صاف ہے، نہیں، ہمارے دل جو ہیں تاریکی سے اٹے میں۔ اس کا علاج کیا ہے کہ اہل اللہ سے رابطہ کیا جائے، جن کے پاس روشنی ہے، جن کے دل منور ہیں اللہ تعالیٰ کے نور سے، جو وارثان نبی ہیں، جن کے پاس کتاب ہے اور جو خود صاحب کتاب ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے اور ان کی معیت اختیار کی جائے اللہ کے حکم کے مطابق۔ کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو۔ سامعین کرام، تو یہ واحد طریقہ ہے، یعنی ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ یہاں تھوڑا سا آپ یہ غور بھی کریں کہ موسیٰ علیہ السلام انسان تھے۔ آج اگر پیغمبروں کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اور یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، لیکن ان کے بعد سچے لوگ جو ہیں یہ تو قیامت تک رہیں گے۔ انہی نیک لوگوں کی بنا تو دنیا قائم ہے سامعین کرام۔ اور اب تو یعنی جو فضا پیدا ہو رہی ہے، یہ نشأۃ ثانیہ کی فضا ہے سامعین کرام، اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے سینوں کو اللہ کے نور سے، جو کتاب ہے اور پیغمبر ہے، ان کی یاد سے اپنے دلوں کو منور کر لیں۔ جو نقطہ میں کہنے والا تھا کہ میں نے موسیٰ کو بھجوایا اپنی ہدایت دے کے کہ تم نکالو، یعنی نکالنے والا جو ہے، تاریکی کو روشنی سے بدلنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ پیغمبر کی ہے، پھر نائبین پیغمبر ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو یاد دلاؤ اللہ تعالیٰ کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ کے دن کیا؟ اللہ تعالیٰ کا وہ سلوک، اللہ تعالیٰ کی وہ عادت جو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے یا اس کی سنت ہے یا اس کا طریقہ ہے، ایام اللہ اسے کیا؟ وہ طریقہ کیا ہے، وہ سنت کیا ہے؟ وہ انسان کا ترقی اور تنزل، یا اس پہ عذاب یا ثواب۔ اور یہ سامعین کرام آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کی سنت کیا ہے کہ جس قوم نے اللہ کے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ کوئی اس خوش فہمی میں نہ پڑے کہ بھئی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ نہیں، منقطع نہیں ہوا ہے، صرف شکل تبدیل ہوئی ہے۔ پہلے تو قوم ہلاک کر دی جاتی تھی، دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا۔ اب یہ ہے کہ دلوں پہ اور قوم پہ لعنت ہوتی ہے، جیسا کہ آج ہم مسلمان قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہیں، اور اس میں آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اظہار کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قوم جو گمراہ قوم تھی، نصارہ، عیسائی، اور وہ قوم جو جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا تھا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ،
وہ قوم آج ہم پہ حاکم بنی ہوئی ہے، آج دنیا پہ اس قوم کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ حق موجود نہیں ہے، حق والے موجود نہیں ہیں، مومن موجود نہیں ہے۔ اگر مومن موجود ہوتا تو وہ غالب ہوتا۔ آج مسلمان مغلوب ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس نے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، عملاً، زبان سے نہیں، عملاً ٹھکرا دیا ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں سامعین اکرام کہ وہ مغضوب علیہ قوم، وہ ضالین قوم، وہ آج ہم پہ حکمران، آج ورلڈ آرڈر اس کا چلتا ہے۔ یہ ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی حیثیت جو ہے پہچاننے۔ اس میں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا، دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کا انسانوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ یہود کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، بنی اسرائیل۔ تو ان کو تھوڑا سا غرور ہو گیا تھا، پھر اس میں وہ دنیا داری میں غرق ہو گئے، اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ہم نے اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آج بھی یہود اور ہنود اور نصارہ یہ اپنے آپ کو حق پہ کہتے ہیں، حق پہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اپنے آپ کو، اسی طرح ہم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ تو زبانی کلامی اسلام ہے سامعین اکرام، زبانی کلامی اسلام تو اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو رویوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو جذبوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتا ہے۔ ہماری نیت دنیا میں رہنے کی ظاہر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو سامعین اکرام یہ ساری باتیں ہیں۔ تو ذکرہم بایام اللہ، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، انسانیت سے، یعنی ماں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ کے مطابق عمل کرے گا اس کی دعوت سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا، کوئی انکار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے گا۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ بغداد میں کیا ہوا تھا؟ لاکھوں مسلمان جو ہے وہ قتل کر دیے گئے۔ دجلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گیا۔ کس نے قتل کیا؟ مشرکوں نے آ کے قتل کیا۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اب مغلوب ہو مطلب تم مومن نہیں ہو۔ تو بہرحال یہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ تعالیٰ کی وہ دن جو ہیں یاد دلاؤ، اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ، یعنی یہ لوگ جاگ جائیں، اندھیروں سے دوستی چھوڑ دیں، نور سے دوستی کر لیں۔ ان فی ذالک لآیات، یہ اس میں نشانی ہے لکل صبار شکور۔ اب اس سے جو اللہ تعالیٰ کے سامعین اکرام اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں نشانی کس کے لیے ہے؟ کس میں؟ ایام اللہ میں، اللہ تعالیٰ کی جو دن ہے، یعنی جو سنت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے عبرت کون لے گا؟ اس سے نصیحت کون لے گا؟ لکل صبار، صبار صبر کرنے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے، صبار شکور، بہت صبر کرنے والا، شکر گزار۔ تو صبر کیا ہے؟ کہ آپ کو حق جو معلوم ہو آپ اس پہ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، حق پہ قائم رہیں، صبر کریں۔ تکلیفات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، برداشت کریں اور حق پہ جمے رہیں، حق کو نہ چھوڑیں۔ یہ صبار ہے۔ شکور، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اس کو صحیح استعمال کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے پھر آپ شکور بن جائیں گے۔ تو ان کے لیے نشانی ہے۔ آج دیکھیں ہم
ان نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ تصویریں، فرعون کی تصویر نیٹ پہ موجود ہے، جو مدائن صالح ہیں، جو سمود کے پہاڑوں میں جنہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے اور وہ قوم تباہ کر دی گئی تھی، وہ آج موجود ہیں، عبرت کا نشان ہے، لیکن ہم عبرت تو نہیں لیتے۔ ہماری منزل تو صرف دنیا ہے سامعین کرام، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری منزل تو دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی تو ہماری منزل نہیں ہے۔ بہرحال وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، پہلے ترجمہ سن لیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو اس نے تم پہ کی تھی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں دیتے تھے برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ چھوڑتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ، اس میں تمہارے لیے ابتلا تھی، آزمائش تھی، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت عظیم اس میں ابتلا تھی، آزمائش تھی۔ سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی وہ قوم، سامعین کرام تھوڑی سی توجہ، وہ قوم جو نافرمانی میں مبتلا تھی، جو تاریکی میں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ایک ارادہ کیا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ خَلَائِفَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نُرِيدُ أَن، ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پہ جو زمین میں کمزور گردانے گئے ہیں اور ان کو وارث بنا دیں۔ تو بنی اسرائیل جو تھی، آپ کو معلوم ہے، میں نے ابھی بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گئے مصر میں ان کی تعداد 300-400 سال میں لاکھوں تک پہنچ گئی۔ تو سامعین کرام، لیکن اخلاقی کمتری کا شکار تھی وہ قوم۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اخلاقی لفظی مسلمان تھے، جیسے کہ ہم آپ مسلمان ہیں آج، یعنی لفظی طور پہ، پیدائشی طور پہ وہ مسلمان تھے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان مومن نہیں تھے۔ تو اور یہ حقیقت قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ان کی قوم کے چند نوجوان ہی ایمان لائے۔ دیکھیں تعداد جو زبانی کلمہ پڑھنے والے تھے اور جدی پشتی مسلمان تھے وہ لاکھوں میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے فَمَا آمَنَ مُوسَىٰ لِمُوسَىٰ إِلَّا، الفاظ ہیں کہ صرف چند نوجوان تھے۔ تو بہرحال فرق ہوتا ہے سامعین کرام، یعنی جو زبانی کلامی مسلمان ہوں یا جو حقیقی ایمان لے آئیں، ان میں فرق ہوتا ہے سامعین کرام۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرو کہ فرعون تمہیں بہت برا عذاب دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بلاؤ من ربکم عظیم۔ تو یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد دلا رہے ہیں۔ یہ سامعین کرام اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو فرعون کے چنگل سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ اللہ تو غرق ہو گیا اور یہ صحرا جزیرہ نما سینا میں آ کے رہنے لگے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو نعمتیں کی وہ الگ ہے، خوراک، لباس، کپڑے وغیرہ، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ان کو دی۔ تو یہ نعمتیں یاد دلا رہا ہے اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے سامعین کرام۔ یہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ، ابھی آپ میرے ساتھ
تلاوت دہرائیے، پھر اس کے بعد ترجمہ سنائیے، اس کے بعد دوبارہ ہم تلاوت سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً ہم نے بھجوایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات، احکامات یا ہدایت کے ساتھ۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ تم نکالو اپنی قوم کو ظلمت سے، تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو یاد دلاؤ اللہ تعالیٰ کے دنوں کی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر گزار ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو اس نے تم پہ کی ہے۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے نجات دے دی تمہیں آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں دیتے تھے برا عذاب۔ ویسبحون ابناکم، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے خدمت کے لیے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ We sent Moses with our signs. Bring your people out of darkness into light, and remind them of the days of God. In that are signs for every patient and thankful person. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم
وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Moses said to his people, "Remember God's blessings upon you as he delivered you from the people of Pharaoh who inflicted on you terrible suffering, slaughtering your sons while sparing your daughters. In that was a serious trial from your Lord." اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.